اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سردی کھانسی ہو گیا ہے، آپ سبھی میرے لیے دعا کرنا جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو میں آج وظیفہ لے کر آئی ہوں، تہجد کی ایک دعا زندگی بدل گئی۔ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں بہت ایسی بات ہے جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے جو آپ پریشان ہیں تو چلیے میں ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ یا اللہ، میرے گھر میں فاقے ہیں، بس تو ہی میرا سہارا ہے، ہر دروازہ بند ہے۔ مولا، آج پھر دل بہت بوجھ ہے، کسی سے اپنا درد نہیں کہہ سکتی، سب سو رہے ہیں، اب میں اپنے رب سے بات کروں گی۔ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اے مولا، میری کمزوری پر رحم فرما دے، میرے نصیب میں آسانیاں کر برکت لکھ دے۔ دل کو عجیب سا سکون مل رہا ہے، مجھے یقین ہے میری دعا خالی نہیں جائے گی۔ یا رزق کہاں سے آ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے میری فریاد سن لی، کل تک جو پریشان تھی آج وہ کام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے رب کی رحمت واقعی بے حساب ہے۔ تہجد کی دعا نے میری زندگی بدل دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سلام دوستو، سوچئے آدھی رات کا وقت ہو، پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہو اور اس گپ اندھیرے میں آپ کی اپنی خالق سے ایک خفیہ ملاقات ہو رہی ہو۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی ہے راز پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا خاموش عمل جس نے نہ جانے کتنے دلوں کو سکون دیا اور بالکل مایوسی لوگوں کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جن سے صدیوں سے آزمایا گیا ہے، اور آج ہم اسی کے حیران نقص اثرات کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا واقعی اندھیری میں مانگی گئی ایک دعا سے زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ جب ایک انسان رات کے سناٹے میں اپنی جائے نماز پر بالکل اکیلا کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اپنا دل نکال کر خالق کے سامنے رکھ دیتا ہے، نہ تو بالکل ناممکن لگنے والی چیزیں بھی اچانک ممکن ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف کوئی رس نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ڈائریکٹ کنیکشن ہے جو حالات کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی زبردست اور سچی مثال ریڈٹ پر سامنے آ گئی۔ ایک شخص نے اپنی کہانی شیئر کی کہ وہ اپنے کریئر کے شروع میں تھا اور قریباً زیرو کما رہا تھا۔ اس نے رات کو اٹھ کر بالکل سچی نیت سے بہتر رزق کی دعا مانگی، اور آپ نتیجہ دیکھیں، صرف 2 مہینے، جی ہاں صرف 2 مہینے کے اندر اس کو 1,30,000 کی آمدنی اور 20,000 بونس کا آفر مل گیا۔ مطلب دنیا کی نظروں سے چھپ کر کیے گئے اس چھوٹے سے عمل نے اس کا پورا کریئر ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور بات صرف پیسوں یا نوکری کی نہیں، صحت کے معاملے میں بھی اس کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایک اور شخص کی مثال لے لیجئے جو ایک تنہائی دردناک رسولی کے شکار تھا۔ درد اس قدر تھا کہ جھکنا یا سجدہ کرنا تک عذاب لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے رات کے اندھیرے میں رو رو کے شفا مانگی، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اگلے ہی دن وہ رسوئی اور وہ سارا درد بالکل غائب ہو گیا اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ واقعی کسی معجزے کا کم ہے نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس دعا کا اثر صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بے زبان جانوروں پر بھی اس کو معجزاتی اثرات دیکھے گئے ہیں۔ ایک بہت پیارا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک 5 مہینے کی چھوٹی سی بلی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے بالکل امید چھوڑ دی تھی اور جواب دے دیا تھا، لیکن اس کے صحت یابی کے لیے رات کے انہی خاموش لمحوں میں دعا مانگی گئی،
اور آج وہ بالکل ٹھیک اور زندہ سلامت مانگتی پھرتی ہے۔ یہ رات کی خاموشی واقعی ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے جو ہر مخلوق تک پہنچتی ہے۔ حصہ ایک قبول ہونے والی دعاؤں کی نشانیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری دعائیں سنی جا رہی ہے؟ مفتی میں نے اس کی بہت ہی خوبصورت نشانیاں بتائی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کا دل اچانک بہت نرم اور عزیز ہو جاتا ہے، غصہ بالکل ختم ہونے لگتا ہے۔ دوسری بات، وہ پرانے چھوٹے موٹے گناہوں جیسے رات دیر تک فون پر فضول اسکرولنگ کرنا، یہ لوگوں کی باتوں کرنا، اچانک ان سے عجیب سی بے چینی اور نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور تیسری سب سے آواز عالم تھکاوٹے کے باوجود آپ کے اندر اٹھنے کی ایک حدید طرف ہوتی ہے، مطلب آپ کا اپنا دل ہی آپ کو جگا دیتا ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات تو وقت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے مانگنے کی فہرست کی بدل جاتی ہے۔ شروع میں ہم سب اپنی نوکری، شادی یا مسائل حل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ساری مانگیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور انسان صرف اور صرف معافی، سکون اور اپنے خالق کو قربان مانگنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اندر کا موسم بدل رہا ہے اور دعا قبول ہونے کی آخری اور میں کہوں گی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ طوفانوں کے بیچ میں بھی آپ کو ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ مسائل وہی ہوتے ہیں، حالات وہی ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اچانک سے دنیا اور اس کے مسئلے بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے ڈر اور پریشانیاں بادشاہ کے حوالے کر دیے ہیں، تو اب فکر کس بات کی؟ حصہ دو، زندگی بدل دینے والی دعا۔ اور اس کا تیسرا تو بھائی، اب اس خوبصورت عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ رات کے آخری حصے میں کسی بھی وقت اٹھو، وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یقین کرے، اگر آپ صرف 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا سجدہ لمبا اور دل کے نکلا ہوا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ شروع میں ہی بہت زیادہ پڑھا جائے، اصل چیز مستقل مزاج ہے۔ تھوڑا عمل جو روزانہ کیا جائے وہ واقعی پہاڑوں کی ہلا سکتا ہے۔ یہ اسکرین پر آپ ایک انتہائی طاقتور دعا دیکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ بس مجھے معاف فرما دے، یہ الفاظ سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین رزق اور سکون کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات بتاؤں گی، آپ کو کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی مادری زبان، چاہے وہ اردو ہو یا پنجابی ہو یا کوئی اور، جس زبان میں آپ کا دل کھلتا ہے اس زبان میں بات کرے۔ حصہ 3، بیدار ہونے کے آسان طریقے۔ اب دیکھیں، نیند تو سب کو بہت پیاری ہوتی ہے اور گرمی بستر سے نکلا کسی زنگ سے کم نہیں لگتا۔ سستی کو ہرانے کے لیے یہ چند زبردست ٹرکس ہے جو بہت کم کام آتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ الارم کلاک فون بیڈ سے اتنا دور رکھے کہ بند کرنے کے لیے آپ کو لازمی اٹھنا پڑے۔ دوسرے سونے سے پہلے خوب ساری پانی پی لے، پھر تو اٹھنا مجبوری بن ہی جائے گا۔ اور تیسرا، کسی اپنے دوست کو قائم بری بنا لے جو آپ کو اٹھانے میں مجبور کرے، اور آپ سے اسے یہ چھوٹی ترکیبوں واقعی گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں تو اسے ہیبٹ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا دل اس خوبصورت آغاز سے روح ہوتا ہے نا، تو دل بھر کی باتیں، ذمہ داریاں اور کام بالکل فلو میں آرام سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پورا دن خود بخود منظم ہو جاتا ہے۔ حصہ 4، پہلے اپنا دل بدلو۔ یہاں پھر مفتی منگ میں ایک بہت ہی گہرا نقطہ اٹھایا ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب ہم جائے نماز پر کھڑے ہو تو کیا ہم صرف ڈیمانڈ کی ایک لمبی لسٹ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ میری جاب لگوا دو، گاڑی دلا دو، مسئلے حل کر دو؟ یہ ہم واقعی اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے
खड़े होते हैं। दुनिया की माँगों से पहले दूसरों से कीना, हसद और नफ़रत निकालना और लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि और अज़ीज़ दिलों की आवाज़ जल्दी सुनी जाती है। तो आखिर में बस इस बात पर ज़रूर गौर दीजिए कि आज रात के अंधेरे में जो आँसू खामोशी से गिरते हैं, वह कल क़यामत के दिन आपके सबसे रोशन गवाह बनेंगे। क्या हम इस अज़ीम तब्दीलों के लिए अपनी थोड़ी-सी नींदें कुर्बान करने की तैयारी है? अगर आज के इस गुफ्तगू और एक्सप्लेनर से अपने ज़हन में कुछ नए ख़यालात आए हैं और कुछ सीखने को मिला है, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसी दिलचस्प बातें करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख़्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।